ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ہمارے لیے کیا کیا ہدایات ہیں اور ان ایام میں روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان ایام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت سے کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ان ایام کی راتوں کی کیا فضیلت ہے وغیرہ، یہ سب اس ویڈیو میں ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عربی میں ذوالحجہ یا ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ یہ 2 لفظوں کا مجموع ہے جس کے معنی قمری سال کے آخری مہینہ اور حج کے مہینہ کے آتے ہیں۔ الحجہ کے معنی حج کرنا، چونکہ اس مہینے میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ذی الحجہ کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ الحجہ کے معنی سال کے بھی آتے ہیں، چونکہ اس ماہ کے اختتام پر ایک ہجری سال مکمل ہوتا ہے، اس لیے اسے ذی الحجہ کہا گیا ہے۔ کچھ مہینے، ایام اور بعض گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے جس کے پا لینے کی خواہش خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جمعہ کے دن ہے جسے سید الایام کہا گیا ہے، اور جمعہ ہی کے بارے میں ایک ایسی ساعت کی خبر دی گئی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ کی یہاں مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ایام العشر کہا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں۔ سبقت کی کوشش کرتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ جس چیز کی قسم خود اللہ رب العالمین اٹھائیں، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ ویسے انسان کی ساری زندگی ہی نیک اعمال میں گزرنی چاہیے، اور ہر دن کے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہے، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور یہی نیک اعمال انسانی زندگی پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور انسان کو مرنے کے بعد بھی یہی نیک اعمال کام آتے ہیں۔ ان ایام میں بھی ہر دن کی اہمیت کو جان کر وقت کی قدر کرنی چاہیے اور خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، نہیں، البتہ اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں
کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور بعظمت فضیلت والا دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ، اس میں جیسے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کامل ہے۔ رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر یعنی نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار ہیں۔ انسان ان کا اہتمام کرے، ورنہ کم از کم فرائض اور سنتوں کا اہتمام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کے نام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرہ عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ لیکن کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کی جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند نکلنے کے بعد بال ناخن کٹوانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔
یہ مشابہت بھی انشاءاللہ تعالی ہماری رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔